یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت عقل ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس عقل کی نعمت کے دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے مجھے پہچانے اور میری ذات کی معرفت حاصل کرے۔ علاوہ ازیں آیات الہی میں غور کر سکے اور آیات الہی کے ذریعے سے میری صفات کو پہچان سکے۔ اللہ کی ذات غیب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ متصرف ہیں، اللہ تعالیٰ مدبر ہیں۔ یہ تمام تخلیقات، یہ تمام تدبرات اور یہ تمام تر رزاقیت اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اور عقل سے انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی تاکہ وہ مشاہدہ کرے، اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، کیسے ساری مخلوق کو رزق دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں کہ ان کے سوا کوئی تخلیق کر نہیں سکتا، وہی بس تخلیق کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن میں ان کو خلاق بھی کہا گیا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت بڑے درجے کی تخلیق کرنے والا۔ چنانچہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی تخلیق ہے، اور انسان تو صنعت کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کی کاپی کر لیتا ہے اور اس کی کچھ نقل اتار لیتا ہے، لیکن جو کاریگری اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیقات میں دکھائی ہے وہ تو انسان نہیں کر سکتا۔ سورہ یاسین میں ارشاد میں آیا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ باغوں کا اور بارش کا اور کھیتیوں اور پھلوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تخلیقات کی، ہم نے یہ پھل بنائے، ہم نے یہ کھیتیاں اگائیں تاکہ یہ زمین کی ان کھیتیوں اور ان پھلوں میں سے کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں کی تخلیق تو نہیں، ان کے ہاتھوں کی کاریگری تو نہیں، یہ تو صرف بیج پھینک سکتے ہیں، تخلیق تو صرف میرا رب کرتا ہے۔ ایک ہی پانی سے، ایک ہی زمین سے مختلف میوے نکالتا ہے، ان کے رنگ جدا، ان کے ذائقے جدا، ان کی زندگی جدا۔ ایک پھل ہے 2-3 دن میں، کیلا 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، اور اخروٹ ہے وہ 2 سال بھی پڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ فرما رہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں کی کاریگری تو نہیں ہے۔ افلا یشکرون، یہ کیوں شکر نہیں کرتے، یہ کیوں مجھے نہیں پہچانتے، یہ کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے کہ پہچانے کہ میں اپنی تخلیقات سے پہچانا جاتا ہوں، میں اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو روزی دے رہا ہوں، میں اس روزی سے پہچانا جاؤں کہ میں کیسا رزاق ہوں، رازق سے بڑھ کر رزاق ہوں۔ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہاں فرمایا هو الخلاق، یہاں فرمایا هو الرزاق، انتہائی زیادہ روزی دینے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا، ہر مخلوق کو روزی دینے والا۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ سورہ الرحمن میں فرمایا زمین و آسمان میں جو مخلوقات ہیں وہ سب اس سے مانگتی ہیں،
اس کی ہر وقت ایک نئی شان ہے، نئی اس کی قدرت ہے، نئی اس کی قدرتوں کے جلوے ہیں. وہ ساری مخلوق کو روزی دے رہا ہے، ساری مخلوق کی ربوبیت کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب وہ جو پالنے والا، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ اس مخلوق کی پرورش اور اس کے پروان چڑھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ سب پرووائڈ کرتا ہے، اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ اس عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل کر کے، ان کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا جائے. اور یہ وہ بات ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی اسی مجلس میں ذکر کی تھی. عقل کی قسمیں ذکر کی تھی، لیکن اس کے درجات، اس عقل کے درجات، اس پہ ہم ابھی بات نہیں کر سکے تھے کہ وقت ختم ہو گیا تھا. اس لیے اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں کہ بندہ مومن، اس کی جو عقل ہے اس کے درجات کا کیا لیول ہے. مناسب محسوس ہوتا ہے کہ پچھلا سبق دوبارہ یاد کر لیجئے کہ کفار جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں پہچانتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، جن کو مرنے کے بعد والی زندگی کی سمجھ نہیں، وہ تو بالکل جانوروں کی مانند ہے، وہ تو بالکل عقل مند کہلانے کے لائق نہیں، بلکہ انسانیت سے گرے ہوئے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ کافر یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں. جیسے چوپائے اور جانور کی عقل ہوتی ہے، ان کا بھی وہی لیول ہے. یہ بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ اس سے بھی گئے گزرے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہہ دیجئے میں خبر نہ دوں کہ محنت اور کوشش کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی، جن کی محنتیں ساری دنیا کے پیچھے لگی ہیں. اسی پر ہم نے پچھلی مرتبہ بات ختم کی تھی کہ دنیا کما لینا، دنیا کی چیزیں حاصل کر لینا، یہ کوئی عقل مندی ہے ہی نہیں. قرآن اس کو عقل مند شمار ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کو پہچانتا ہے کہ ہاں مرنے کے بعد ایک زندگی، یہ عقل مند ہے. یہ میں پچھلا سبق دہرا رہا ہوں تاکہ اس سے آگے چلوں. عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں علم رکھتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہاں ایک زندگی ہے مرنے کے بعد، اور پھر اس کے لیے تیاری کرتا ہے. چنانچہ پہلا درجہ جو ذکر کیا گیا، جس کی وضاحت کرنی مزید مطلوب ہے، وہ درجہ حکمت ہے. حکمت وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس شخص کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑی خیر کثیر عطا کر دی گئی. جس کو حکمت دے دی گئی تو خیر کثیر دے دیا گیا. سب سے بڑا جو انسان کے لیے ایک خزانہ ہو سکتا ہے، ایک بڑی نعمت ہو سکتی ہے، جس کو قرآن خیر کثیر کہہ رہا ہے، وہ حکمت ہے. وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. حکمت چیزوں کی حقیقتوں کو پہچاننا، چیزوں کی حقیقتوں کو پہچاننا. چاہتے اس کی تشریح کر دی گئی تھی کہ حکیم وہ شخص ہوتا ہے جو اشیاء کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے. وہ دنیا میں ہونے والے واقعات ہوں یا اپنی اس کی ذات کے ساتھ پیش آنے والے واقعات ہوں، وہ حقیقت کو پہچانتا ہے، وہ فاعل حقیقی کو سمجھتا ہے کہ کس کے کرنے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اس کو نہ ڈپریشن ہوتا ہے، نہ اس کو انگزائٹی ہوتی ہے. وہ ہر کام میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. یہ شخص حکیم ہے.
یہ شخص کیا ہے؟ حکیم ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ وما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے، جو مشکل آئی ہے، یہ اللہ نے دی، اور جو خوشی آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ نہ یہ خوشی دائمی ہے نہ یہ غم دائمی ہے، یہ حکیم ہے جو خوشیوں اور غموں کے درمیان میں معتدل رہے، نہ خوشی میں آپے سے باہر ہو نہ غم میں مایوسی کا شکار ہو جائے، وہ حکیم ہے۔ کافر حکمت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ رَزَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو، یعنی کافر انسان کو اگر ہم کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، شیخی دکھانے لگتا ہے، اور جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ حکمت سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو عقل ہی نہیں رکھتا، وہ حکمت پہ کہاں سے پہنچے گا؟ اور وہ مومن، وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کے علم سے عاری ہے، جس کے پاس ڈگریاں تو ہیں، جس کے پاس بڑے بڑی معلومات کے سرٹیفکیٹ تو موجود ہیں، لیکن اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے اللہ کا، اس کی صفات کا تعارف حاصل نہیں کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں، اس نے اپنے نفس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا، اس کو حکمت کی کوئی خبر نہیں، اس کو حکمت چھو کے نہیں گزری۔ یہی وجہ ہے آج بے شمار مسلمان پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، غموں اور خوشیوں کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کائنات میں کس کی مرضی چل رہی ہے۔ جو آدمی مخلوق کی طرف بڑھے، مخلوق کی طرف نفع و نقصان کی امیدیں لگاتا پھرے، مخلوق سے وہ مرادیں مانگے، مخلوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ مخلوق کرتی ہے، یہ حکمت سے خالی ہے، یہ عقل سے بھی خالی ہے۔ حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم نے اپنی بات کو یہی ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اشیاء کی حقیقت عطا فرمائے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے مزید آگے کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہوگا۔ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، آئیے اس درجے پہ چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دروازے کو بند نہ کریں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ کیا عطا کریں گے؟ فرقان۔ حکمت کیا تھی؟ چیزوں کی حقیقتوں کو حاصل کر لینا۔ فرقان ایک درجہ اور بڑھ گیا اوپر، اور یہ تقوی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ درجہ تقوی والے کو ملے گا، جو جلوت خلوت میں اللہ سے ڈرے گا، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف اپنا کام سپرد کرے گا، اس کو کیا ملے گی؟ فرقان عطا ہو۔ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت، صحیح اور غلط میں امتیاز اور ڈیفرینشیٹ کرنے کی پاور۔ یہ دور، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دجل کا دور ہے۔ بات سمجھیے گا ذرا، یہ دجل کا دور ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ ذرا فرقان کے مقابلے میں دجل سمجھا دوں آپ کو تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتا ہے کذب، جھوٹ، ٹھیک ہے، غرر، دھوکہ، کذب، جھوٹ، دھوکہ۔
غلط بیانی کی، کسی بات میں جھوٹ کہا، اس سے اوپر چلتے ہیں، جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں، تو یہ ایک درجہ ہے غلط بات ہونے کا۔ اس سے اوپر ہم چلتے ہیں تو اس سے اوپر آ جاتا ہے مکر۔ کیا آ جاتا ہے؟ مکر۔ قرآن میں کافروں کے مکر کا تذکرہ ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں تدبیر کو، باطل اور غلط تدبیر کرنا حق کے خلاف، کسی بندے کے خلاف۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ عورتیں، اور انہوں نے مکر کیا، اور زلیخا کے یا جو بھی اس عورت کا نام تھا، عزیز مصر، امرات عزیز مصر، اس کے گھر میں اس کو جا کے تانے دینے لگی، وہ بھی سمجھ گئی کہ یہ مکر کر رہی، چنانچہ اس نے بھی ان کی دعوت کر کے یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، اور ان کے مکر انہی پر الٹ گیا، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ کیا تھا؟ تدبیر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس معصوم اور پاک ترین پیغمبر نے وہاں پر دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ ان کے مکر سے مجھے نہیں بچائیں گے تو میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو یہ کیا تھا؟ مکر تھا، یعنی جھوٹ ہے، جھوٹ کے بعد ایک مکر کی سٹیج آتی ہے کہ ایک آدمی جھوٹی موٹی کی تدبیریں چلا رہا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ دجل۔ کیا ہے؟ دجل۔ دال جیم لے دجل لام، دجل۔ ایسا بڑا جھوٹ، ایسی بڑی جو ہے وہ بنائی ہوئی باطل کی تصویر کہ جس میں انسان پھنس کے رہ جاتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجل۔ اور جو یہ دجل کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دجال۔ کیا کہتے ہیں؟ دجال۔ ہم تو صرف ایک پرسنالٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے، وہ اصل میں دجال اکبر ہے، اس سے پیچھے چھوٹے چھوٹے دجال تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ دجال اکبر ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ جب سے آدم دنیا بنی ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا، دجال اکبر سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا، ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنا بڑا دجل کرے گا کہ انسان تو اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن جس حدیث میں جھوٹے نبیوں کا ذکر ہے وہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے یہی الفاظ استعمال کیے، سیکون، کہ ان قریب جو ہے 30 بڑے بڑے دجالون کذابون پیدا ہوں، وہاں بھی دجال، کیونکہ جھوٹا نبی بھی بہت سارے شعبدے دکھا دکھا کر لوگوں کو اس بات پر راضی کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، تو یہ دجل کا ایک درجہ ہے کہ ایسا جال پھینکتا ہے کہ وہ آدمی اس میں پھنس جاتا۔ تو اب جو دور آیا ہے یہ کون سا دور ہے؟ دجالیت کا دور ہے، یہ دور دجال ہے۔ دجال اکبر نہیں ابھی آیا، لیکن دجالیت، دجل ساری طرف پھیلا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے پاورفل ہتھیار ہیں دجالیت کے، دجل کے، کہ آپ اس کا طلسم توڑ ہی نہیں سکتے۔ انٹرنیٹ اصل میں انٹر انٹو دا نیٹ ہے، جب آپ جال میں چلے گئے وہ جال آپ کو ایسے جکڑ لیتا ہے کہ آپ اس کے دجل سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو یہ باطل کا، دجالیت کا بہت بڑا ہتھیار جو میڈیا کی صورت میں، سوشل میڈیا اور بے شمار شکلوں میں اس وقت ہم پر مسلط ہے، اس کے مقابلے میں کیا چاہیے؟ فرقان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرقان چاہیے، وہ طاقت چاہیے کہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، وہ خاص لیول چاہیے سوچ کا اور فکر کا کہ حق کو پہچان لے اور باطل کو پہچان لے۔ یہ کیسے حاصل ہوگا؟
یہ ڈگریوں سے حاصل ہوگا؟ یہ مطالعے سے حاصل ہوگا؟ نہیں، اس کے پیچھے تو شرط ہی ایک لگی ہے، تقویٰ، اللہ سے ڈرنے سے اور گناہوں کو چھوڑنے سے یہ خاص عقل کا لیول جس کو فرقان کہتے ہیں یہ حاصل ہو۔ آج میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بڑی عجیب بات ایک صاحب نے کی، کیونکہ لوگ نئے نئے طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ کہا مولوی صاحب آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھو، روزانہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھے، ایک سپارہ پڑھ کے۔ ہم کہتے ہیں، ہم تو روز کہتے ہیں، ہر بندے کو کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ کہا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ قرآن روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ پوچھے کیوں؟ میں نے کہا آپ بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اندر جو انالیسس ایرر ہے کسی چیز کے بارے میں وہ کم ہو جاتا ہے۔ انالیسس ایرر جو ہے نا اس کے اندر وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ صحیح سی انالیسس کر لیتا ہے۔ اب یہ عجیب ایک دور کی جو ہے وہ کوڑی ہے، کسی چیز کا انالیسس کرنا، اس میں ایرر، کسی چیز کا تجزیہ کرنا، اس میں جو ہے وہ ایرر، غلطی۔ اب ہم سارے چیزوں کا تجزیہ کریں تو بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے چیزوں کی پہچان میں، تجزیے میں جو غلطی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن پڑھا کرے۔ تو یہ وہی تو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ وہی تو ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرقان تو ہے۔ تورات کو بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی تھی، اور قرآن بھی فرقان ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اسے کوئی انالیسس ایرر کا چانس کم ہو جائے گا تو لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ بڑی انگریزی بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیہاتی آدمی ہوگا لیکن اس کو انالیسس کا لفظ بھی نہیں پتا، ایرر کا لفظ بھی نہیں پتا، لیکن وہ حق پہچان لے گا اور باطل سے بچ جائے گا۔ یہ قرآن ہے، یہ فرقان ہے، یہ وہ عقل کا لیول ہے جو مجھے اور آپ کو چاہیے۔ میں یہ سارا بیان پچھلے بیان سے جوڑ کے اس لیے کر رہا ہوں کہ بات مکمل ہی کر سکا تھا۔ مجھے خود ہوا کہ جو بات جہاں میں اپنے دوستوں سامعین کو پہنچانا چاہتا تھا وہاں تو پہنچا نہیں سکا، اس لیے میں نے کہا اگلی دفعہ پھر بات کروں گا۔ کیوں؟ یہ ضروری ہے۔ اتنا دجل ہے، اتنا دجل ہے، اتنا جھوٹ ہے۔ اب دجل کے آپ جو ہے وہ کمپوننٹس نکال لیں۔ دجل ہے پروپیگنڈا کی وجہ سے، پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ اتنا بولو کہ اگلا سچ سمجھ لے۔ پروپیگنڈا کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، فلاں میڈیا۔ جھوٹ اس قدر دجل، اس کی وجہ کیا ہے؟ انتہائی زیادہ مس لیڈنگ اور مس انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ سارا میڈیا، ایپل، گوگل، فلاں یوٹیوب، یاہو، ہر چیز تو یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ غلط معلومات دیتے ہیں، صحیح معلومات دیتے ہی نہیں۔ کرونا میں کیا ہوا تھا؟ مس انفارمیشن، غلط معلومات۔ دھجل ہے نا یہ سارا۔ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اعداد و شمار کا ایک گھورک دندا تھا جس کے ذریعے سے سارے لوگوں کو پاگل بنا دیا گیا تھا۔ اعداد و شمار، بس ایسے ہو گیا، اتنے پرسنٹ ہی ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ ہی ہو گئے، اعداد و شمار۔ حالانکہ میں نے اس پر باقاعدہ ایک ریسرچ پڑھی اعداد و شمار پہ، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ
5 کے بعد آگے کی چیزوں کو تو ریکگنائز ہی نہیں کرتا. یہ صرف ایک خیالی نظریاتی ایک جو ہے وہ امپریشن آتا ہے آپ کے اوپر, اتنے 100 یہ ہو گئے, اتنا یہ ہو گئے, بس. تو دور دجل ہے, دجالیت ہے, کمال درجے کی دجالیت پھیلی ہے, کوئی چیز صحیح نہیں ملتی. آج طلبہ نے مجھے کہا مدرسے میں کہ ٹرانسجینڈر پہ بات کریں. کیا بات کروں ٹرانسجینڈر پہ؟ جینڈر کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نا کہ جینڈر کیسے کسے. جو انسان کے ظاہری اعضاء ہوتے ہیں اس کو سیکس بولتے ہیں, اس کی مردانہ یا زنانہ, اس کو سیکس بولتے ہیں. اور جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں, اگر وہ مرد ہے, مردانہ اعضاء رکھتے ہیں, تو یہ تو اس کی سیکس ہے. اس کے اندر جو اس کے داخلی احساسات ہوتے ہیں کہ میں مرد ہوں, اس کو جینڈر بولتے ہیں. ایک عورت ہے, کامل عورت ہے, کامل لڑکی ہے, اس کو ایک احساسات ہوتے ہیں, اندر داخلی احساسات ہوتے ہیں کہ میں عورت ہوں, اس کے مطابق اس کے اعضاء بھی ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو عورت سمجھتی ہے, اور ایک مرد اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے. ٹرانسجینڈر بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو نفسیاتی یا بعض اوقات ان کے اندر جو زنانہ اور مردانہ ہارمونز کا جو لیول ہوتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہ طبی طور پر یا نفسیاتی طور پر ظاہراً وہ کامل مرد ہے لیکن اندر اس کو لگتا ہے کہ میں عورت ہوں. یہ ٹرانسجینڈر کی تعریف ہے. ایک اس کے مقابلے میں خنثی ہوتا ہے, یہ طالب علم آگے میں نے کہا اس لیے بھی بتا دوں, خنثی جسے آپ ہیجڑا خسرا وغیرہ کہتے ہیں اردو میں, یہ بیچارہ وہ ہوتا ہے جس کے اعضاء ناقص ہوتے ہیں. یہ اور چیز ہے. ٹرانسجینڈر خسرا نہیں ہوتا, خنثی نہیں ہوتا. دیکھیں نا, بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. اب ٹرانسجینڈر وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے جس کو واقعتاً اس کے ہارمونز مختل ہو گئے ہیں طبی طور پہ, اور وہ بیچارہ معذور ہے, وہ اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہے. یہ تو ہزاروں لاکھوں میں ہوگا, جب سے دنیا بنی ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس ایک غلط ترین بات کو قانونی شکل دے کر یہ کہنا کہ نہیں ایک لڑکا یہ فیل کرتا ہے کہ نہیں میں لڑکی ہوں اور مجھے لڑکی بن جانا چاہیے, تو اب ہم مصنوعی طور پہ اس کو آپریشن کرانے کی اجازت دے دیں گے, سرجری کرانے کی اجازت دے دیں گے, اس کو ہارمونز انجیکٹ کروانے کی اجازت دے دیں گے, وہ لڑکی بن جائے. عجیب منطق ہے, سمجھ ہی نہیں آتی. اب میں اتنے صفوں کا مقالہ پڑھا تو میں نے کہا یا اللہ یہ دجل ہے. بس یہ کیا ہے؟ یہ دجل ہے. یہ بہت سپرلیٹو ڈگری کا جھوٹ ہے اور باطل ہے جس کو اس پروپیگنڈے اور اس میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا تھا. ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سنا تھا کہ کوئی مرد ہو وہ اپنے آپ کو عورت سمجھے, کوئی عورت ہو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھے. ایسی کوئی بات ہی ہم نے نہیں سنی تھی. کیسا جھوٹ پھیلایا, کیسا باطل پھیلایا. اس باطل کو قانونی شکلیں دینی شروع کر دیں تاکہ لوگ غلط کاری میں مبتلا ہوں, ایسے لوگ پیدا ہوں, ایسے مرد جو عورت بننے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء, لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو مرد ہو کے عورت بننے کی کوشش کرے. یہ تو صرف کپڑے شپڑے مشابہت میں ہیں, جو حقیقت میں عورت بننے کی کوشش کرے اس پہ کتنی لعنت ہوگی. اب یہ صاف صاف وحی کی باتیں ہیں, حقیقتیں ہیں, لیکن دجل کے دور میں اتنا جھوٹ ہوتا ہے کہ اصل حق چھپ جاتا ہے. میرے بھائیوں, دجل کے دور میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرقان کی, حق اور باطل میں تمیز کی. اور یہ کیسے ملے گا؟ یہ تقویٰ سے ملے گا. یہ اللہ جل جلالہ کی اور اس کے نبی کی باتوں پر کامل یقین سے ملے گا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو بچائے گی, انسان کو غلط راستوں پہ جانے سے روک لے گی, حفاظت ہو جائے گی. ڈگری وگری کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو
ایک اندر کی مایا ہے، ایک قلبی طاقت ہے کہ اللہ جل جلالہ اس شخص کو فرقان عطا فرما دیتا اور وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا شروع کر دیتا۔ آئیے آخری درجے پہ چلتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے، عقل سلیم مومن کی، حکمت اس سے اتلا درجہ، فرقان اس سے اوپر کر، اعطائے فرقان، اور اس سے بڑھ کر اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ جل جلالہ نبیوں کی ذات کو ہر قسم کی گمراہی سے، گناہ سے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں معصومیت۔ کیا کہتے ہیں؟ معصومیت۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم میں کل یہ روایت پڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کے پتھر نقل کر رہے تھے، پتھر جو کہ بھاری تھے اور وہ نوعمر تھے آپ علیہ السلام۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجے پتھر کندھے پہ رکھنے سے مشکل ہو رہی ہے، آپ اپنا ازار اتاریں، اس کو صافہ بنا کے یہاں رکھیں، اس کے اوپر پتھر رکھیں۔ چنانچہ جو ہی آپ کا ازار کھلا گیا، اور وہاں عرب میں ننگے ہونا کوئی بہت ہی عام سی بات تھی، آپ علیہ السلام فوراً زمین پہ گر گئے، کوئی آپ کی سطر نہ دیکھ سکا اور آپ کی آنکھیں آسمان کو اٹھ گئیں، اور آپ نے فرمایا ازاری ازاری۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کا ازار دوبارہ آپ کو باندھ دیا۔ بچپن کی حفاظت۔ جب آپ اجیال میں بکریاں چرایا کرتے تھے، دو واقعات نکل کیے گئے ہیں۔ جو لڑکا آپ کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، آپ نے اسے کہا کہ قریش کی ایک شادی ہے، وہاں گانا بجانا ہوتا تھا، آپ میری بکریاں سنبھالو، آج میں وہاں جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہاں سے نکلا، راستے میں تھا، مجھ پہ نیند طاری ہو گئی، میں سو گیا، اور صبح جب سب معاملہ ختم ہو گیا تھا اس وقت میری آنکھ کھلی۔ یہ کیا ہے؟ عصمت۔ یہ کیا ہے؟ عصمت۔ اب آئیے مومن پر۔ مومن کو تو عصمت نہیں ہے، مومن کو عصمت حاصل نہیں، یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے۔ مومن اپنی عبادت، اپنی تقوی، اپنی للہیت، اپنے اللہ کے تعلق کی وجہ سے ترقی کر رہا تھا، عقل سلیم، حکمت، فرقان پہ آ چکا تھا۔ اب چیز کیا بچتی ہے؟ مومن کا کام تو ختم ہو چکا ہے، اب اس رب کا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حفاظت۔ وہ کیا ہے؟ حفاظت۔ نبیوں کے لیے عصمت اور مومنین کے لیے حفاظت۔ کیا ہے؟ حفاظت۔ یہ رب کا کام ہے۔ حفاظت کس چیز سے؟ حفاظت کس چیز سے؟ غلطی سے، باطل کی پیروی سے، حق کو چھوڑنے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی بچانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، غلطیوں سے بچا لیتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان میں ایسی تمیز عطا کرتے ہیں جس کو اعطائے فرقان ہے۔ اس کے باوجود کبھی نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ مومن وہ غلطی کی طرف چلنے لگتا ہے، اللہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں کہ نہ میرے بندے، تو نے ادھر نہیں جانا۔ یہ خالصتاً اللہ کا فعل ہے، لیکن یہ درجہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ مومن کو حاصل ہوتا ہے، فرقان سے اوپر کی چیز حاصل ہوتی ہے، مومن کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، مومن کو اللہ بچاتے ہیں، مومن کو اللہ بچاتے ہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسے لے کے چلتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو لے کے چلتا ہے، ایسے مومن کے ساتھ اللہ معاملہ کرتے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی عطا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حدیث میں
بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا بندہ اس وقت تک میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض کو پورا نہ کرے۔ وہ فرائض پورا کرتا ہے تو وہ قرب کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی لائن پہ، سڑک پہ چڑھ گئے۔ آگے فرمائے وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ، کہ بندہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ بندہ میری طرف قربت میں نوافل کی وجہ سے ترقی کرتا 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 چلا جاتا ہے۔ اب وہ حفاظت کا خاص بیان آنے لگا ہے۔ حَتَّى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ، میں اس بندے کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک بندے کے کان بن جائیں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا۔ یَدَهُ الَّذِی یَبْطِشُ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِی یَمْشِی، ایسی کچھ الفاظ ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ جل جلالہ ساتوں زمین و آسمان کا مالک، اور ایک مومن کے پاؤں تو سب سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اس کا کان ہوں، میں اس کی آنکھیں ہوں، میں اس کا ہاتھ ہوں، میں اس کا پاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اعضاء میری مرضی کے تابع ہیں اور میری حفاظت میں ہیں۔ یہ جناب فرقان سے کہاں بلند درجے کی چیز ہے؟ بھلے فرقان ہو، انسان ہے، نفس کہاں لے کے جاتا ہے، لیکن رب نے وعدہ کر لیا کہ میں حفاظت کروں گا، میں اس کے آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھوں کی، پیروں کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! ایک آدمی اربوں پتی ہو اور اس کے مقابلے میں یہ نعمت، یہ حفاظت، یہ معیت، اللہ اکبر، تو ان دونوں کا آپس میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ہم ایسی محنت کریں کہ جو دور دجالیت بڑھ رہا ہے، وہ اتنی سپیڈ سے آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا۔ اتنی دجل ہے، اتنی دجالیت ہے۔ ابھی تو یہ میڈیا ہے، ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے آلات ہیں۔ آج مجھے ایک ساتھی نے ایک لنک بھیجا تھا، میں نے اس پر جا کے اے آئی کے اوپر ایک اور جو ہے وہ لمبا چوڑا کلپ دیکھا، کیونکہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ تحقیق کرتا ہوں، میرے پسندیدہ موضوع ہے۔ تو اب جو اس وقت جو جدید قسم کے جو روبوٹس بن چکے ہیں، جو انہوں نے تیار کر لیے ہیں، کسی انسان کا بس نہیں کہ اس سے کوئی مقابلہ کر سکے۔ اس نے ایک ایگزامپل دکھائی تھی، میں تو ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ جاپان کا جو سب سے مشہور ترین تلوار چلانے والا پہلوان ہے، جو 5 انٹرنیشنل مقابلے جیت چکا ہے تلوار چلانے کے، پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے اس شخص کی پوری صلاحیت کو روبوٹ میں منتقل کرنے کے لیے اس کے پورے بدن پہ سینسر لگا دیے اور ان سینسر کو روبوٹ کے ساتھ منسلک کر دیا، اور پھر اس کو مختلف قسم کے ٹارگٹس دیے کہ آپ نے اس چیز کو ایسے ڈائگنلی کاٹنا ہے، اس پھول کو یوں کاٹنا ہے۔ 6 8 10 دفعہ جب اس نے وہ عمل کیا، روبوٹ نے وہ سارا کچھ اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ہے اپنے اندر سٹور کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ نے یہ عمل جو ہے وہ 300 مرتبہ کرنا ہے، وہ 100 میں ہی تھک گیا، اور روبوٹ نے اسی ٹائم پہ وہی عمل 1000 مرتبہ کر دیا، تو تھکتا ہی نہیں۔ تو اتنی، اور وہ دکھائی ویڈیو کہ روبوٹ کے کام میں اتنی پرفیکشن تھی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ روبوٹ جب ہمارے مقابلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب دجال استعمال کرے گا، ابھی دیکھیے آگے ہوتا کیا ہے، تو ہم کیسے بچ سکیں گے؟ ہماری اولاد کیسے بچے گی اس فتنے سے؟ سوائے
اعطائے فرقان جو اللہ دیں گے اور حفاظت خدا بندی کے بغیر بچنا بہت مشکل ہے، ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہی صورت ہے، کیسے بچیں گے؟ اللہ بچائیں گے۔ اس اعطائے فرقان کے لیے، اس اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی جاب کی ضرورت ہے، نہ کسی کورس کی ضرورت ہے، نہ کسی فن کی ضرورت ہے، بس خشیت چاہیے، تقوی چاہیے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر چاہیے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ایک خاص لیول چاہیے، جو آدمی مستقل اللہ کی فرما برداری میں لگا رہے، آخر ایک درجہ، ایک پوائنٹ آتا ہے میرے دوستو۔ آپ کسی کو نوکر رکھیں، 10-20 سال وہ آپ کی مستقل ایسے خدمت کریں کہ آپ کو کبھی ناراض نہ کرے، ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ یار میں جو کچھ اس کے لیے کر سکتا ہوں کر دوں، آتا ہے نا پوائنٹ یار۔ جب بندہ اللہ کے لیے فرما برداری کے خاص لیول پہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پھر دروازے کھول دیتے ہیں، صرف حفاظت کے نہیں، خدا کی قسم لا زوال عزتوں کے دروازے اللہ کھولتے ہیں، برکتیں کھولتے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، خواجہ پیر غلام حبیب صاحب چکوال والے، وہ فرمایا کرتے تھے اب تو یہ وقت آ گیا ہے کہ میری پٹھی بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے۔ ہاں، خود مشاہدہ ہو رہا تھا، کوئی کام مجھ سے الٹا ہو رہا تھا، اللہ اس کو بھی سیدھا کر دیتا۔ ہاں، ایسے ہوتا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ لیکن دجالیت کے اس دور میں کم سے کم ہم محنت تو شروع کریں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں، تقوی کو اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، سمجھیں کہ اب یہ مقابلہ بڑا سخت ہے، اب یہ دجل، یہ خدائی قسم روز بروز بڑھے گا، اتنی تیزی سے بڑھ رہا یہ دجل، میں ڈرتا ہوں کہ کرونا جیسا چھوٹا جو آپریشن ہوا تھا، اگلے 2-3-4 سال میں اس سے کوئی بہت بڑا ٹریلر ہمارے سامنے نہ آ جائے، پتہ نہیں پھر کیا بنے گا۔ اللہ بچائے ہمیں۔ ہمارا تو ایک دفعہ پورا دین ہل گیا، ہماری مسجدیں بند، مرکز بند، مدارس بند، تبلیغی جماعت بند، حج بند، ہم تو ہل کے رہ گئے۔ یہ تو چھوٹی سی ایسے ایک جھلکی تھی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور اس کے علاوہ جو انفرادی طور پہ ہر بندے کے موبائل کے ذریعے سے جو دجالیت آ رہی ہے، جو جھوٹ آ رہا ہے، وہ اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ ہے۔ نسلوں کی نسلیں ایمان سے فارغ ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے، دجل کے مقابلے میں فرقان ہی کام آئے گا، بس۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا کہ جو ہم میں سے چھوٹے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کیا دیکھیں گے، وہ کیا کیا دیکھیں گے، کیا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہمارے ابا جی نے آج سے 50 سال پہلے جن باتوں کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آج وہ باتیں سامنے آ چکی ہیں، سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے کبھی ایسے بھی ہو سکتا تھا۔ تو لیکن تمام محققین، تمام جو لوگ اس وقت کچھ نبض رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پھر بھی کوئی پریڈکشن ہوتی تھی، اب ہر چیز انپریڈکٹیبل ہے۔ اب آپ اگلے 2 مہینے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اس قدر انپریڈکٹیبل معاملہ ہو چکا ہے۔ اس لیے دجل کے مقابلے میں فرقان چاہیے، اور فرقان سے بھی کام نہ چلے گا، حفاظت خدا بندی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حفاظت اپنی نصیب فرمائے، تائید غیبی نصیب فرمائے، نصرت غیبی نصیب فرمائے۔ اللہ قدم قدم پہ ہمیں بچا لے۔ دعا پڑھا کریں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ کوئی معاملہ آیا کرے، پڑھا کریں، اللہم اغفر لی واختر لی وَأَلْهِمْنِي رُشْدِي وَقِنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ۔ خدا کی قسم یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے سونے ہیں یہ کلمات، بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے، کہتا ہے اللہ تو میرے لیے چن لے، اللہ تو مجھے رشد عطا فرما، تو مجھے الہام کر دے۔ ابھی میں نے الہام کو چھیڑا بھی نہیں، میرا ارادہ تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔
الہامات یہ بھی حفاظت کا ایک پھر ذریعہ ہے. یہ اعطائے فرقان سے اوپر کی ایک اور چیز ہے، میں نے اس کو چھیڑا نہیں کیونکہ یہ خاص چیز ہے، یہ عوام الناس میں بیان نہیں کی جاتی. الہامات، مکاشفات، اس کی میں نے بات ہی نہیں کی، یہ بھی ہوتے ہیں. الہمنی رشدی وقنی من شر نفسی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.